بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک جملہ بار بار کہتا رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، اس فقیر کی ایک آرزو یہ ہے کہ ہم حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ سے اتنی کامل وابستگی رکھیں، ان کا ایسا عرفان رکھیں، ایسی معرفت رکھیں کہ مسلسل ارتقاء کا سفر جاری رہے، بلند سے بلندتر ہوتے رہیں، کہیں ہمارا سفر ٹھہر نہ جائے۔ کہیں بھی ہو آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، آپ سب سے آگے نظر آنے چاہیے۔ ادب ہو، شاعری ہو، فلسفہ ہو، تنقید ہو، تخلیق ہو، سائنس ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، سماج ہو، جتنے شعبے ہیں زندگی کے، سب میں آپ کو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اور یہ مطالبہ آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے پوچھا گیا کہ آقا ہمارا شیعہ کیسا، آپ کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ایک جعفری کیسا ہونا چاہیے، ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی کسی بستی میں جائے اور کسی سے بھی یہ سوال کرے کہ اس بستی کا سب سے اچھا آدمی کون ہے، تو لوگ جس کی معرفی کرائیں وہ کوئی اور نہیں، ہمارا شیعہ ہونا چاہیے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ علم میں، ادب میں، اخلاق میں، جود و سخا میں، ہر اعتبار سے ایک شیعہ آل محمد، ایک شیعہ علی ابن ابی طالب، ایک جانثار و عزادار و سوگوار حضرت سید الشہداء، اور ایک جعفری سب سے سارے زمانے سے بہتر ہونا چاہیے۔ اب جملہ بدل دوں تو کسی اور کو، یعنی امام کا ایک شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے فرشتے رشک سے دیکھیں، ایک عام شیعہ، ایک عام مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اسے لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں، فرشتے رشک کی نگاہ سے دیکھیں۔ اب مشکل کیا ہو جاتی ہے؟ آپ تو واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، شاید میری محبت میں کر رہے ہیں۔ بات کو سمجھیں، اگر میں کسی عالم و فقیہ کی تعریف میں کہوں کہ اس کو انبیاء یا ملائکہ رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ یہ بات تو غلط ہے۔ میں اپنی ذات سے دفاع نہیں کر رہا ہوں، حقیقت واضح کر رہا ہوں۔ اعمال کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، قرآن کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں، اس میں روایات معصومین میں یہ مضامین عام انسان و عام مومنین کے لیے ہیں کہ ایک شخص اگر اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرے، شریعت اور ولایت کے مطابق کرے اور قرآن سکھائے، تو روز محشر جو والد اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا یا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا وفادار ہوگا، روز محشر اس کے سر پہ نور کا تاج ہوگا جسے ساری خلقات رشک کی نگاہ سے دیکھے گی۔ تو کیا باقی سب کی توہین ہو گئی؟ یہ مضمون میرا نہیں، معصوم کا ارشاد ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ ایک حافظ قرآن، اس کے سر پہ روز محشر ایسا تاج ہوگا نور کا کہ سب اسے رشک سے دیکھیں گے۔ ہم نے آج عزاداری کو، پہلے میں تعلیم کے متعلق کہا کرتا تھا، پہلے تعلیم ایک عبادت سمجھ کے حاصل کرتے تھے لوگ، اور عبادت سمجھ کے تعلیم دیتے تھے۔ اب تعلیم تجارت ہو گئی، ایجوکیشن پہلے عبادت تھی، اب کیا ہو گئی؟ تجارت۔ افسوس یہ ہے، اسی کراچی میں بہت پہلے میں نے آرٹس کاؤنسل کے ایک سیمینار میں یہ جملہ کہا تھا، جسے آپ کے شہر کراچی کے انگریزی اخبار ڈان نے کوٹ کیا تھا اپنے ایڈیٹوریل میں کہ unfortunately religion has become an industry، مذہب انڈسٹری بن گیا
اور افسوس یہ ہے جو جذبے سے سچے جذبے سے عزاداری کرتے ہیں ان کے خاک قدم میری آنکھوں کا سرما ہے. مگر عزاداری بھی انڈسٹری بن گئی یا نہیں بن گئی؟ اس مجمع میں کوئی کہے کہ نہیں بنی ہے؟ یہ سب کہہ رہے ہیں جی 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 بن گئی. تو اخلاص کہاں رہ گیا؟ للہیت کہاں رہ گئی؟ ولا کہاں رہ گئی؟ ولایت کہاں رہ گئی؟ کہاں رہ گئی؟ اور فرما رہے ہیں آپ جملے تو اور بھی کہنے کے ہیں اصلاح کے لیے، اپنی اور آپ کے اصلاح کے لیے. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مخلص ہیں، جو مولائی ہیں، ان کی شناخت کے لیے کسی آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کی شناخت کے لیے کسی اینک کی ضرورت نہیں ہوتی. مگر کتنے ایسے ہیں جو صرف عوض اور معاوضے کے مقابلے میں ذاکری کرتے ہیں اور سوسخانی کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں. میں نے 1 سے زائد مرتبہ خراج عقیدت پیش کیا ہے مرحوم پروفیسر شہید سبط جعفر کو. پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. شاعر بھی تھے، استاد بھی تھے، فنکار بھی تھے، عشق اہل بیت میں ڈوبے ہوئے بھی تھے، اور میں گواہ ہوں کہ کس قدر ان کے اندر خضوع و خشوع و خاکساری و انکسار تھا. اس کو میں ہمیشہ اس لیے یاد رکھتا ہوں اس شخص کو کہ اس نے سوزخانوں کی تربیت کی صرف اس جذبے سے کہ مولا کا کوئی فرش عزا بغیر ذکر کے نہ رہ جائے. ہمارا ابد تک سلام اسے. تو اب جو مخلص سوزخان ہے، جو مخلص ذاکر ہے، جو مخلص خطیب ہے، جو مخلص نوحہ خوان ہے، اسے میرا جملہ ہرگز برا نہیں لگے گا. جب میں یہ کہوں گا کہ برا لگے گا نہیں، وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. اخلاص کا رشتہ دھندھل کا نہیں ہوتا. سچی محبت اور اخلاص کے رشتے میں جو روشنی ہوتی ہے وہ ملگجی روشنی نہیں ہوتی، بڑی شفاف روشنی ہوتی ہے. تو جو مخلص ہے وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرے گا. جو کرتے ہی ہیں یہ سب صرف لفافے کے لیے، انہیں جملہ زہر لگ جائے گا، کہیں گے یہ عزاداری کا دشمن ہے. اور سن چکا ہوں یہ. میں نے جب اس سے پہلے کہا تھا کہ خدا را عزاداری کو انڈسٹری نہ بنائیے، تو فوراً جواب آیا کہ یہ خود عزاداری کا دشمن ہے. سمجھ میں آئی بات؟ واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے جوانان عزیز؟ اب بہت تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، آئے گا انقلاب و طوفان. اگر یہ تمام صرف پیسے کی خاطر ذکر کرنے والے کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ امام حسین تو تھیلیاں نہیں بانٹ رہے تھے. امام حسین کربلا میں لفافے اور پیسے اور اشرفیاں نہیں بانٹ رہے تھے. اشرفیاں تو بٹ رہی تھیں عمر ابن سعد کے لشکر میں. ارے پہلے اپنی نیت درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنا شملہ درست کریں، اپنا رشتہ اور اپنی نسبت آقا ابو عبداللہ الحسین سے درست کریں. اساتذہ ہوں گے اس بزم میں، اس جلسے میں، اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ اس اسپرٹ کو سمجھیں گے کہ کس اسپرٹ سے عرض کر رہا ہوں میں. آپ کو میں نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا. جو اچھے ماں باپ نہیں ہیں انہیں برا لگا ہوگا، لیکن جو اچھے ماں باپ ہیں انہیں اچھا لگا. آپ کا بچہ کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے، کتنا ہی بڑا کارنامہ، آپ خوب شاباشی دیجئے، خوب انعام و اکرام دیجئے. آخر میں ایک جملہ ضرور کہیے گا، بیٹا یہ کام تو بہت اچھا کیا، مگر تم اس سے بہتر کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اپنا ہی جملہ دہراتے اچھا نہیں لگتا. اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے یہ سخت زمین رکھی ہے تاکہ آپ اب اس سے زیادہ پستی میں نہ گریں، لیکن سر کے اوپر جو آسمان رکھا ہے وہ اتنا بے کرا بلندی پر ہے، ایسی بے کرا بلندی پر ہے کہ جو تقاضا کرتا ہے جتنا بلند ہو سکو، جتنا بلند ہو سکو، جتنا بلند ہو سکو، جتنا اٹھ سکو اٹھو. مشیت کا تقاضا یہ ہے. جتنے حیوان ہیں دنیا میں سب کے سر ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. شیر اس کا سر بھی ایسے ہی ہے. پرندے پرواز کرتے ہیں مگر سر ان کا ایسے ہے. تو تمام مخلوقات
جو زندہ مخلوقات ہیں ان میں صرف اور صرف اور صرف یہ اعزاز اللہ نے بشر کے لیے رکھا ہے، انسان کے لیے رکھا ہے کہ اسے مستقیم القامہ اور سرفراز بنایا۔ یہ سر اونچا رکھو اور اونچا رکھنے کے سلیقے سیکھو۔ سر بلندی کا سلیقہ گستاخی نہیں ہے، سر بلندی کا سلیقہ محبت ہے، مودت ہے، تحقیق ہے، تعلیم ہے، ترقی ہے، ارتقاء ہے۔ ترقی کرو، ترقی ہر فن میں ترقی کرو، ہر فن میں۔ اور عشق آل محمد میں بھی کچھ اور آگے بڑھ کے تو دکھاؤ۔ کہاں پہنچ چکا ہے ہمارا معاشرہ؟ ان جوانوں کی روحوں کو سلام اور ان زندہ عزاداروں کو سلام میں بار بار کہہ چکا ہوں جو سر فروشی اور جاں فروشی کے ساتھ عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر جو ہمارے عوام کے ذہنوں میں ہے، کیا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کس لیے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے۔ مولوی بھی یہی سکھا رہا ہے اور مومن بھی یہی سیکھ رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آقا حسین کی زیارت عاشورہ پڑھو۔ آقا سے لینے کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے، دنیا سے لینے کے لیے، دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے، اس جذبے سے بھی تو پڑھو زیارت عاشورہ کہ آقا یہ جان قبول فرما لیجئے اپنی راہ میں۔ اس خدا کی قسم اس شعور و جذبے سے کتنے پڑھتے ہیں، کتنے پڑھتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب کرتے ہو خدا سے خون حسین کا واسطہ دے کر۔ اللہ اکبر۔ یہی ترقی کی مقام ولا میں، مقام مودت میں، مقام محبت میں، مقام ولایت میں، مقام اخلاص میں، مقام للہیت میں، یہی آپ کی ترقی ہے کہ خون حسین کے بدلے میں دنیا کی لذتیں مانگو؟ یا مقام عشق حسین کا یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کو ٹھوکر مارو اور خدا کی راہ میں جاں فروشی کرو؟ خدا کی راہ میں جاں فروشی کرنے والوں کا نمونہ ہے حزب اللہ، اس لیے میں اس کو داد دیتا ہوں۔ اور کیا چیز ہے؟ میں نہ لبنان کے رہنے والا، نہ ان سے کوئی تعلق، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہم اگر امام خمینی کی ستائش کرتے ہیں، حزب اللہ کی ستائش کرتے ہیں، رہبر معظم کی ستائش کرتے ہیں، تو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں عزاداری کی انقلابی روح سے آشنا کیا۔ دو قسم کا عزادار ہے، ایک وہ جو آقا حسین کے خون کا واسطہ دے کے دنیا کی پست ترین لذتیں مانگتا ہے، ایک وہ عزادار ہے جو آقا کا علم ہاتھ میں لے کر خدا کے لیے جاں فروشی کرتا ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس قسم کا عزادار بننا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہاں کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم اس کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، مگر مزید کمزور بناتے جائیں، ہم ایسی تقریر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ پست ہو تو پستی میں رہو، کمزور ہو تو کمزور رہو، جاہل ہو تو جاہل رہو، نادان ہو تو نادان رہو، خبردار ترقی کا خواب بھی نہ دیکھنا۔ نہیں، یہ گفتگو ہم سے نہ سماعت فرمائیے گا، اس کی توقع نہ رکھیے گا ہم سے۔ آپ ہمارے اوپر سنگ بارانی بھی کریں، پتھر بھی برسائیں، تب بھی میں وہ کہوں گا جسے حق سمجھتا ہوں۔ جتنی طاقت آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ میں ہے استعمال کر لیجئے، کیجئے، بسم اللہ۔ ارے ہم تو حضرت امیر المومنین اور سرکار سید الشہداء کی سواریوں کے نعل میں لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ دنیا پرستوں نے انہیں کیا کیا کہا؟ دنیا پرستوں نے دنیا کی لذتوں میں غرق لوگ قلندر نہیں ہوتے۔ قلندر دیکھنا ہو تو جا کے بو علی شاہ قلندر کو دیکھو اور اس کی سیرت دیکھو کیسا تھا وہ قلندر۔ آج بھی اس کی قبر سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں، آج بھی وہاں جا کے یہ اعجاز نظر آتا ہے کہ سوائے پنجتن کے اور کسی کا ذکر وہاں ہوتا نہیں۔ چونکہ اس کے ہاں یہ کرامت ہے کہ سوائے پنجتن کے اس کے ہاں کسی کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے آپ بو علی شاہ قلندر کا ذکر کرتے ہیں۔ یہی شان خمینی کی ہے۔
خمینی چونکہ محمد و آل محمد کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، چونکہ فقہ جعفری کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے جیسے بوس علی شاہ قلندر احترام کا مستحق ہے ویسے ہی خمینی احترام کا مستحق۔ اپنی سیاسی وفاداریوں کو یا مادی وفاداریوں کو مذہب کے پردے میں نہ لاؤ۔ بو علی شاہ قلندر عظیم عارف، عظیم عارف، ان کے وہ 2 مصرے یا ان کے اشعار تو آپ کو خود یاد ہوں گے، اب میں ممبر سے کیا دہراؤں، اس لیے میں اپنی بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ جو حقیقی ولا کیا ہے، میں نے پھر کہا ہر میدان میں ترقی کریں نا، علم میں ترقی کریں، سائنس میں ترقی کریں، ادب میں ترقی کریں، تعلیم میں ترقی کریں۔ یہ آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے ہمیں نہیں اچھے لگتے۔ جب غریب بستیوں میں جاتا ہوں تو غربت زدہ چہرے ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ غربت سے، اللہ کا رسول، ائمہ اہل بیت افلاس سے، ناداری سے، غربت سے، ظاہری دنیاوی کمزوری سے کسی کا چہرہ زرد ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ساری دنیا تسخیر کرو اور خوف خدا سے چہرہ زرد ہو، وہ رنگ رخ اللہ کو پسند ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بہت سی سطحوں پر، بہت سے زاویوں سے دین کو غلط انداز سے پیش کیا گیا۔ مثلا زہد کی تعریف ہی، تقوی کی تعریف بہت زمانے تک ایسے ہوتی رہی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے متقی انسان متقی نہیں ہوتا۔ معاف کرنا عزیزو، وہ تمہاری زبانوں سے سنا ہوا جملہ دہرا رہا ہوں جوانوں، کہ معلوم ہوا تقوی نہیں ہے انہیں تو لقوہ ہو گیا ہے۔ تقوی ایک بلند مقام زندگی ہے پوری فعالیت کے ساتھ، پوری دینی، مذہبی، روحانی، عرفانی، سماجی، حیاتی تمام فعالیتوں کے ساتھ ایک پاکیزہ مقام کا نام ہے تقوی۔ زہد کیا ہے؟ اس شاعروں نے جو زاہدوں کا مذاق اڑایا ہے وہ اسی لیے ان کو جواز ملا کہ سب کو تو زہد کا درس دیتے ہیں اور خود دنیا کی کوئی لذت ترک کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ایک مجلس بغیر لفافہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا کو درس ہے، دنیا کو درس ہے کس بات کا؟ زہد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا کمائیں نہیں، دنیا تسخیر نہ کریں، دنیا پہ اقتدار قائم نہ کریں۔ زہد اس کا نام ہے کہ پوری دنیا آپ کے لیے مسخر ہو لیکن دل دنیا سے نہ لگا ہوا ہو، دل اللہ سے لگا ہوا۔